شہر میں نماز عید الفطر کے چھوٹے بڑے اجتماعات کا اہتمام کیا گیا۔ گورنر پنجاب بلیغ الرحمان نے تاریخی بادشاہی مسجد میں نماز عید ادا کی۔ داتا دربار مسجد، گریٹر اقبال پارک، جناح باغ، منصورہ اور ناصر باغ میں بھی نماز عید کے روح پرور اجتماعات ہوئے۔ ملک کی سلامتی، ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئی ہیں۔ لاہور کی تاریخی بادشاہی مسجد میں نماز عید الفطر کا بڑا اجتماع ہوا۔ مولانا عبدالخبیر آزاد نے نماز عید پڑھائی۔ گورنر پنجاب بلیغ الرحمان نے بادشاہی مسجد میں نماز عید ادا کی۔ جامعہ مسجد داتا دربار میں خطیب رمضان سیالوی نے نماز عید کی امامت کروائی اور عید کا خطبہ دیا۔ جامعہ نعیمیہ میں بھی نماز عید الفطر کا پروقار اجتماع ہوا۔ علامہ راغب نعیمی نے نماز عید پڑھائی۔ علامہ راغب نعیمی نے عید الفطر اور رمضان المبارک کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ جمعیت اہل حدیث پاکستان کے زیر اہتمام بھی نماز عید الفطر کے اجتماعات منعقد کیے گئے۔ گریٹر اقبال پارک میں علامہ ابتسام الہی نے نماز عید کی امامت کروائی۔ ہزاروں مرد و خواتین نے نماز عید ادا کی۔ توحید پارک UET ہاؤسنگ سوسائٹی میں بھی نماز عید ادا کی گئی۔ منصورہ میں بھی نماز عید کا بڑا اجتماع ہوا۔ جماعت اسلامی کے رہنما لیاقت بلوچ نے منصورہ میں نماز عید ادا کی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ باغ جناح میں نماز عید الفطر ڈاکٹر عارف رشید کی امامت میں ادا کی گئی۔ ناصر باغ میں بھی نماز عید الفطر کا اجتماع ہوا۔ علامہ حسن رضا نے نماز عید پڑھائی۔ GOR 1 کی مسجد میں بھی نماز عید ادا کی گئی۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ملک شہزاد احمد خان، سپریم کورٹ کے جج جسٹس سید منصور علی شاہ، جسٹس امین الدین خان، سابق چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد امیر بھٹی نے نماز عید ادا کی۔ جسٹس شاہد بلال حسن، جسٹس عابد عزیز شیخ، جسٹس ساجد محمود سیٹھی اور جسٹس انوار الحق پنو نے بھی نماز عید ادا کی۔ نماز عید کے اجتماعات کے بعد ملک کی سلامتی، استحکام کشمیر اور فلسطین کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ صدر مملکت، وزیر اعظم، گورنر پنجاب اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے ملت اسلامیہ اور اہل پاکستان کو عید الفطر کی مبارکباد۔ انہوں نے کہا دعا ہے کہ ہر دن وطن عزیز کے ہر فرد کے لیے خوشی کا پیغام لائے، ارض پاک پر اترنے والی خوشیوں کو کبھی زوال نہ آئے۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ صدر مملکت آصف زرداری کی پاکستان اور امت مسلمہ کو عید الفطر کی مبارکباد۔ صدر مملکت نے اپنے پیغام میں کہا کہ دعا گو ہوں عید ڈھیروں برکتیں، خوشیاں، امن و سلامتی لائے۔ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں کہ ہمیں رمضان کی سعادتیں اور خوشیاں نصیب ہوئیں۔ صدر مملکت آصف زرداری نے فلسطینی اور مقبوضہ کشمیر کے عوام سے بھی یکجہتی کا اظہار کیا۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ عالمی برادری غزہ میں فوری امن اور امداد کی فراہمی کو یقینی بنائے۔ پاکستان مسئلہ کشمیر کی اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل تک کشمیریوں کی حمایت جاری رکھے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے عید الفطر کے پیغام میں کہا کہ عید ہمدردی، بھائی چارے، سخاوت اور معاشرے میں امن و خوشحالی لانے کا نام ہے۔ عید کے موقع پر قوم کے بہادر سپوتوں کو بھی سلام پیش کرتے ہیں۔ فلسطینی اور کشمیری بہن بھائیوں کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ گورنر پنجاب بلیغ الرحمان اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی بھی قوم کو عید کی مبارکباد۔ کہتے ہیں دعا ہے کہ ہر دن وطن عزیز کے ہر فرد کے لیے خوشی کا پیغام لائے۔ عید کے روز شہداء کے اہل خانہ کو نہ بھولیں۔ صوبائی وزراء نے بھی عوام کو عید الفطر کی مبارکباد دی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ماڈل ٹاؤن میں نماز عید الفطر ادا کی۔ ملک کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا جن کے پاس وسائل نہیں ان کو عید پر یاد رکھنا چاہیے، فلسطینیوں پر ظلم و جبر کو ختم کرنے کے لیے آواز بلند کی جائے۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ماڈل ٹاؤن لاہور میں عید الفطر کی نماز ادا کی۔ نماز عید کی ادائیگی کے بعد ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی اور امت مسلمہ کی یکجہتی کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف لوگوں سے عید ملے اور مبارکباد دی۔ میڈیا سے گفتگو میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ عید مناتے ہوئے ضرورت مند بہنوں اور بھائیوں کو یاد رکھنا چاہیے۔ آئیں مظلوم کشمیریوں اور فلسطینیوں کی حمایت میں آواز بلند کریں کہ ہم اس ملک کو صحیح معنوں میں ایک اسلامی رفاعی مملکت بنائیں، اپنے کشمیری بھائیوں اور فلسطینی بھائیوں کو یاد رکھیں جو آج بھی ظلم سہ رہے ہیں۔ آئیے ہم سب مل کر اس جبر اور ظلم کو بند کرانے کے لیے بھرپور اپنی آواز اٹھائیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات اور نشریات عطا اللہ تارڑ اور رکن قومی اسمبلی حمزہ شہباز نے بھی وزیر اعظم شہباز شریف کے ہمراہ ماڈل ٹاؤن میں عید کی نماز ادا کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ماڈل ٹاؤن میں نماز عید ادا کی۔ ملک کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی۔ میڈیا سے گفتگو میں وزیر اعظم نے کہا جن کے پاس وسائل نہیں ان کو عید پر یاد رکھنا چاہیے۔ ہم نے پاکستان کو خوشحال اور ترقی یافتہ ملک بنانا ہے، فلسطینیوں پر جبر کو ختم کرنے کے لیے آواز بلند کی جائے۔ اس وقت عید کی خوشیاں
मना रही है। ऐसे मौके के ऊपर हमें अपने उन भाइयों और बहनों को हमेशा याद रखना चाहिए जिनके पास वसाइल नहीं हैं। अल्लाह ताला करे कि हम सब इस ईद पर इस बात का अहद करें कि हम इस मुल्क को सही मानों में एक इस्लामी रिफाई मुमलिकत बनाएं, अपने कश्मीरी भाइयों और फ़लस्तीनी भाइयों को याद रखें जो आज भी जुल्म सह रहे हैं। आइए हम सब मिलकर इस जबर और जुल्म को बंद कराने के लिए भरपूर अपनी आवाज़ उठाएं। मॉडल टाउन सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम सेंट्रल पार्क मॉडल टाउन में नमाज़ ईद उल फितर का इज्तिमा हुआ। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद और साबिक सीनियर सियासतदान जहांगीर तरीन समेत सैकड़ों फर्जंदान इस्लाम ने नमाज ईद अदा की। आतिफ परवेज़ की रिपोर्ट देखिए। मॉडल टाउन सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम सेंट्रल पार्क मॉडल टाउन में नमाज ईद उल फितर का पुरवकार इज्तिमा हुआ। अल्लामा मोहम्मद असलम सदीकी ने इमामत करवाई और ईद का खुतबा दिया। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद, उनके साहिबजादे मियां हमजा महमूद और सदर मॉडल टाउन सोसाइटी साहिबजादा सैफुर रहमान ने भी सेंट्रल पार्क में नमाज ईद अदा की। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस सुहेल अफजल, जहांगीर तरीन, ओन चौधरी और मेंबर सिलेक्शन कमेटी कौमी क्रिकेट टीम बिलाल अफजल ने भी नमाज ईद अदा की। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। नमाज ईद उल फितर की अदायगी के बाद उम्मत मुसलमान के इत्तेहाद और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ की गई। या इलाहुल आलमीन पूरी उम्मत मुसलमा की हिफाजत फरमा, हरमैन शरीफैन की हिफाजत फरमा, या इलाहुल आलमीन इस मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। अल्लामा मोहम्मद असलम सदीकी ने ईद के खुतबे में कहा कि हम अल्लाह ताला के अहकामात और सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल पैरा होकर ही फलाह पा सकते हैं। नमाज ईद उल फितर के इज्तिमा के दौरान सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए। कैमरामैन उमैर रईस के साथ आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज़। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा है कि ईद उल फितर पर लाहौर समेत सूबा भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। पंजाब पुलिस इबादत गाहों, अहम मकामात और शहरियों को भरपूर सिक्योरिटी फराहम कर रही है। 52,000 से ज़ायद अफसरान और एहलकार सिक्योरिटी फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स कला गुजर सिंह में नमाज ईद उल फितर का एहतमाम किया गया। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर, एडिशनल आईजी पंजाब सुल्तान अहमद चौधरी, सीसीपीओ लाहौर बिलाल सदीक कमियाना, एडिशनल आईजी राजा रिफत, एडिशनल आईजी सीटीडी वसीम सियाल, रिटायर्ड और हाजिर सर्विस आला पुलिस अफसरान और जवानों ने नमाज ईद अदा की। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन जिशान असगर, डीआईजी ऑपरेशंस अली नासिर रिजवी ने भी नमाज ईद अदा की। मुल्क की तरक्की, सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की गयी। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने नमाज ईद के बाद शोहदा पुलिस की यादगार पर हाजिरी दी और सलामी पेश की। यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा खानी की। आईजी पंजाब ने कहा कि शोहदा पुलिस की कुर्बानियों की वजह से आज हम पुरअमन फिजा में सांस ले रहे हैं। पंजाब भर की जेलों में भी नमाज ईद के इज्तिमात हुए। आईजी जेल खानाजात पंजाब मियां फारूक नसीर ने डिस्ट्रिक्ट जेल लाहौर में कैदियों और जेल अमले के साथ नमाज ईद अदा की। आईजी जेल खानाजात ने जेल के मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना भी किया। ईद उल फितर पर कैदियों की सवैयों, गोश्त और पुलाव से तवाज़ो की गई। नादार, खवातीन और नो उम्र कैदियों को नए कपड़े और तोहफे भी दिए गए। दुनिया से रुखसत होने वाले अपने प्यारों की याद नमाज ईद की अदायगी के बाद शहरियों ने कब्रिस्तानों का रुख किया। अपने प्यारों की कब्रों पर फूल चढ़ाए और फातिहा ख्वानी की। रिपोर्ट कर रहे हैं जैन अली। दुनिया से रुखसत होने वाले अपने प्यारों की याद ईद उल फितर की नमाज अदा करने के बाद शहरियों ने कब्रिस्तान का रुख किया। शहरियों ने अपने प्यारों की कब्रों पर फूलों की चादरें चढ़ाई और फातिहा खानी की। लाहौर के मियानी साहब कब्रिस्तान में लोगों का रश लगा रहा। शहरियों ने अपने प्यारों की कब्रों की सफाई और मुरम्मत की। शहरियों ने कहा कि हर साल की तरह ईद की नमाज पढ़ने के बाद अपने प्यारों की याद कब्रिस्तान खींच लाती है। यहाँ आए बगैर ईद मुकम्मल ही नहीं होती। मेरे तो वालिद साहब हैं, दादा हैं, ताया है, फुप्पो हैं एक ही कब्रिस्तान में, तो मोस्टली यही है कि उनकी कब्र पे पहले आया जाए, विज़िट किया जाए। अपने बड़ों के साथ ही खुशियाँ स्टार्ट करते हैं हम लोग, ऐसे ही है। माई बाप को मिलने के लिए आए हैं, उनके लिए मफ़रत के लिए दुआएं मांगी हैं। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। कब्रिस्तानों के बाहर फूल फरोशों के स्टॉल्स पर भी रश लगा रहा। फूल बेचने वालों की भी चांदी हो गई। कैमरामैन अरसलान के साथ जैन अली, लाहौर न्यूज़। जमात इस्लामी नज़रिया पाकिस्तान की मुहाफ़िज़ जमात है। इंतखाबात के नताइज तरीके से तब्दील किए गए। जमात इस्लामी के रहनुमा लियाकत बलोच की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, अल खिदमत फाउंडेशन फ़लस्तीन भाइयों की भरपूर मदद कर रही है।
آج دنیا میں عید منائی جا رہی ہے، لیکن مسلمان غزہ کے مظلوموں کو نہیں بھول سکتے۔ ارض انبیاء فلسطین پر جو اسرائیلی صہیونی ظلم کر رہے ہیں، ماضی کی تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ غزہ کے مسلمانوں نے استقامت، قربانی اور اصرار کی ایک نئی تاریخ رقم کی ہے، لیکن اسرائیل، امریکہ اور برطانیہ کی مدد اور سرپرستی میں بھی انسانیت کشی، نسل کشی کی انتہا کر رہا ہے۔ غزہ میں 33,000 انسان شہید ہو گئے، 20-21 ہزار خواتین ہیں، بچے ہیں، بلڈنگیں ڈھیر بنا دی گئی ہیں، ہسپتال تباہ ہیں، اسکول تباہ ہیں، اور جو لوگ مدد کے لیے کسی لائن میں لگتے ہیں ان کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ لیکن المیہ ہے کہ اقوام متحدہ نے بھی 2 مرتبہ قراردادیں منظور کیں کہ جنگ بندی ہو، لیکن اسرائیل کسی کی بات کو ماننے کو تیار نہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم اور دارالفلاح احمد عید کا بیشتر دن بے گھر اسپیشل بچوں، خواتین اور بزرگوں کے ساتھ گزارا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا بزرگ خاتون کو حج پر بھجوانے کے لیے اقدامات اٹھانے کا حکم۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے سب کو تحائف پیش کیے، بچوں کو کھلونے اور مٹھائی دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عید پر بے سہارا، بے گھر اور بے نوا لوگوں کے درمیان پہنچ گئیں۔ مریم نواز کا سوشل ویلفیئر کمپلیکس ٹاؤن شپ میں چمن، عافیت اور دارالفلاح کا دورہ، بزرگ خواتین کو حج پر بھجوانے کے لیے اقدامات اٹھانے کا حکم۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے سب کو تحائف پیش کیے، بچوں کو کھلونے اور مٹھائی دی، عید کا کیک کاٹا اور اسپیشل بچوں کو کھلایا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چمن پہنچی تو ننھے بچوں کی خوشی دیدنی تھی۔ مریم نواز بچوں کے ساتھ گھل مل گئیں اور گپ شپ لگائی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے اولڈ ایج ہوم عافیت میں مقیم 39 بزرگ مرد و خواتین کی خیریت دریافت کی۔ مریم نواز نے مریض خاتون کو ساتھ بٹھا لیا اور چوڑیاں پہنائیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کے عید مبارک کہنے پر بزرگ آبدیدہ ہو گئے۔ بزرگ خواتین نے کہا کہ عید پر میرے اپنے تو نہ آئے، مریم بیٹی آ گئی، بہت خوش ہوں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز اپنی والدہ مرحومہ کا ذکر کرتے ہوئے اداس ہو گئیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے دارالفلاح میں مقیم 8 بیوہ خواتین اور ان کے بچوں سے بھی ملاقات کی۔ مریم نواز نے یتیم اور کمسن بچوں کو پیار کیا اور گلے لگا لیا۔ اس موقع پر سینیٹر پرویز رشید، وزیر اطلاعات عظمہ بخاری، ذیشان ملک اور دیگر بھی موجود تھے۔ چیئرپرسن چائلڈ پروٹیکشن بیورو اور ایم پی اے سارہ احمد نے کہا ہے کہ عید ہم سب کے لیے خوشیوں کا دن ہے، اپنے ارد گرد تمام لوگوں کو بھی عید کی خوشیوں میں شامل کریں، عید پر فلسطینی اور کشمیری بہن بھائیوں کو ضرور یاد رکھیں۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ چیئرپرسن چائلڈ پروٹیکشن بیورو سارہ احمد نے عید بیورو کے بچوں کے ساتھ منائی۔ سارہ احمد نے عید کا دن بیورو میں ننھے بچوں کے ساتھ گزارا۔ بچوں کے لیے عید الفطر کی خوشیاں منانے کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے۔ چیئرپرسن اور ایم پی اے سارہ احمد نے بچوں میں عیدی اور تحائف بھی تقسیم کیے۔ بچوں کے لیے دہی بھلے، برگر، گول گپے، شوارما اور آئس کریم کے سٹال لگائے گئے۔ سارہ احمد نے بچوں کے ساتھ عید کا کیک بھی کاٹا۔ چیئرپرسن چائلڈ پروٹیکشن بیورو اور رکن پنجاب اسمبلی سارہ احمد نے کہا کہ ہر سال کی طرح تمام بچوں کو نئے جوتے اور کپڑے فراہم کیے گئے، کھانے، مہندی اور چوڑیوں کے سٹال لگائے گئے۔ اپنے ارد گرد تمام لوگوں کو عید کی خوشیوں میں شامل کریں، اپنے فلسطینی اور کشمیری بہن بھائیوں کو بھی یاد رکھیں۔ سارہ احمد نے تشدد کا شکار رضوانہ سے بھی ملاقات کی۔ اس موقع پر ڈی جی چائلڈ پروٹیکشن بیورو آفتاب احمد خان، ڈائریکٹر ایڈمن، ڈائریکٹر پروگرام اور دیگر افسران بھی موجود تھے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ احمد حسان کا کہنا ہے کہ میٹھی عید کی خوشیاں دوبالا ہو جاتی ہیں دوسروں کو اپنی خوشیوں میں شامل کرنے سے۔ اس عید پر غزہ کے مسلمانوں کو بھی یاد رکھیں۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیں۔ عید تہوار ہے خوشیاں بانٹنے کا، لوگوں کو ملنے ملانے کا۔ مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ احمد حسان کے گھر عید ملن پارٹی کا اہتمام۔ اس موقع پر لاہور نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے سابق مشیر وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ عید کے موقع پر اپنے ارد گرد کے لوگوں کو اپنی خوشیوں میں شریک کریں۔ ہمیں یہ چاہیے کہ سادگی کے ساتھ اپنی عید کو منایا جائے اور کوشش یہ کی جائے کہ جو عوام الناس ہے، عام آدمی ہے، اس کو شامل کیا جائے ان خوشیوں کے اندر، اور ایکسکلوسیو نہ رکھا جائے، سب کے لیے ہونا چاہیے۔ اس موقع پر خالدی گجر، چودھری شبیر گجر، جاوید گجر، چودھری محمد اسلم، حاجی صدیق اور دیگر موجود تھے۔
दूसरों की खुशी के लिए अपनी खुशी कुर्बान पाक फौज के जवान ईद के रोज़ भी ड्यूटी पर मामूर। जवानों ने अपनों से दूर दफाए वतन की जिम्मेदारियां निभाते हुए ईद मनाई। पाक फौज और रेंजर जवानों ने अगले मोर्चों पर नमाज अदा की और साथियों के साथ ईद मिली। कौम का ड्यूटी पर तैनात फौजी अफसरान और जवानों को खैरात तहसीन।